الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات پڑھیں محمد. آپ حضرات جو چند آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں محفل سننے کے لیے ان سے گزارش ہے کہ میری طرف متوجہ رہیں. بہرحال اس کی وجہ سے آپ حضرات کے درمیان یہ تھوڑا سا حائل ہو رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. حضرات سورہ مبارکہ نحل کی جس آیت کی تلاوت کے شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے، اس آیت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ذریعے انجام دیتا ہے. یعنی اللہ کا بسم اللہ کہ اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. عزیزوں، وہ سماج، وہ سوسائٹی بے جان ہوتی ہے، بے روح ہوتی ہے جس میں عدل نہ ہو. اور اگر کسی سوسائٹی میں، کسی سماج میں عدل ہو مگر احسان کا فقدان ہو تو وہ سوسائٹی بے لطف کہلاتی ہے، وہ سماج بے لطف کہلاتا ہے. عزیزوں، عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بھی قابل غور مسئلہ ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انصاف ہے وہی عدل ہے اور جو عدل ہے وہی انصاف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انصاف اور ہے، عدل اور ہے. انصاف کا مطلب ہے کسی شے کو کچھ لوگوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دینا. جیسے مثلا اگر مجلس منعقد ہو رہی ہے تو مجلس کے بعد لوگوں کے درمیان تبرک تقسیم ہوتا ہے. تو جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو صحت دیکھ کے تقسیم نہیں ہوتا، حیثیت دیکھ کے تقسیم نہیں ہوتا، شخصیت دیکھ کے تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے درمیان برابر سے تقسیم کر دیا جاتا ہے. لیکن عدل کے شے کا نام ہے. دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں 5 مہمان آ جائیں یا 6 مہمان آ جائیں اور ان میں 2 مہمان ایسے ہوں کہ جو ڈائبیٹک ہوں اور ہم ان سب کے لیے چائے لے کے آئیں اور سب کے لیے جو چائے لے کے آئیں تو ہر پیالی میں 1-1 چمچ شکر گھول دیں اور سب کے لیے لے کے آئیں کہ عدل کا تقاضا یہی ہے، تو جواب ملے گا کہ عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ سب کے لیے اس طرح کی چائے لے کے آئیں، اس لیے کہ یہ چائے کسی کے لیے مفید ہے اور کسی کے لیے مضر ہے. جو بیمار نہیں ہے، جس شخص کو ڈائبٹیز نہیں ہے، اس کے لیے یہ چائے بہتر ہے، لیکن جو ڈائبیٹک ہے، جس کو شوگر کی بیماری ہے، اس کے لیے یہ چائے مناسب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کے درمیان کوئی چیز برابر برابر تقسیم کر دی جائے، بلکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
کیا مانگ رہے ہیں تجھے؟ ایک صلوات اور پڑھ محمد کچھ مانگ نہیں تجھے، پوری محفل ڈسٹرب ہو گئی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. بہرحال عزیزوں، شعراء کرام کے لیے تھوڑی سی قربانی پیش کرنا ہے. ملاحظہ فرما لیں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے عزیزوں کہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے. اب عزیزوں یہاں پر مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا کوئی شخص کسی دکان سے، کسی بہت بڑے شو روم سے، عزیز باقی صاحب ملاحظہ فرما، محفل شروع کی. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. محفل شروع ہے، ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے، تو اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. عزیزوں، میں آپ کے سامنے تمام باتوں کو ترک کرتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کی عدالت کے مظہر کو محمد کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت کے مظہر کو محمد کہتے ہیں، اور اللہ کے احسان کے ظہور کو حسین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. لیکن قبلہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں اس کا احسان شامل ہے، اور اللہ کے احسان میں اس کی عدالت شامل ہے. یعنی اللہ کی عدالت اس کے احسان کی ضد نہیں ہے، اور اللہ کا احسان اس کے عدالت پر حرف نہیں لاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عدالت میں اس کا احسان شامل ہے، اس کے احسان میں اس کی عدالت شامل ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی عدالت کے مظہر کو محمد کہتے ہیں، اور اللہ کے احسان کے ظہور کو حسین کہتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک صلوات پڑھ محمد و آل. حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. چند باتیں آپ کی خدمت میں آج کی تاریخ کی اہمیت کے پیش نظر عرض کرنا مقصود ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں عزیزوں کہ اللہ کی عدالت کیا ہے اور اللہ کا احسان کیا ہے. اس چیز کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عزیزوں، مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے جن کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ہمارے اور آپ کے سب کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور میں ایسی کتاب کا حوالے دے رہا ہوں جو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے گھر میں وہ قرآن نہ رکھا ہوا. انہوں نے تحریر فرمایا ہے دوسرے پارے میں ایک جگہ پر حاشیے کے اوپر انہوں نے تحریر کیا کہ اللہ کی شریعت دو طرح کی ہے. مختلف انبیاء دنیا میں آئے، جب مختلف انبیاء دنیا میں آئے تو مختلف شریعتیں بھی دنیا میں آئیں. کچھ شریعتیں ایسی تھیں کہ جو منسوخ ہو گئیں، اور پیغمبر کی شریعت آج تک جاری و ساری ہے. یہ شریعت منسوخ ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک یہ شریعت جاری رہے گی. اسی کے مطابق دنیا کا سفر آگے بڑھتا رہے گا. لیکن جو شریعتیں منسوخ ہو گئیں ان میں کچھ شریعتیں ایسی تھیں کہ جو عدل پر مبنی تھی، اور کچھ شریعتیں ایسی تھیں جو محبت پر مبنی تھی. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثلا جناب موسیٰ کے دور کی شریعت عدل پر منحصر تھی. اس وقت شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کے جواب میں قتل کر دیا جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی، تو قتل کے جواب میں قتل کر دیا جائے. تو اس وقت شریعت کا تقاضا یہ تھا. لیکن جناب عیسیٰ کے دور کی شریعت عدل پر مبنی نہیں تھی، بلکہ جناب عیسیٰ کے دور کی شریعت محبت پر مبنی تھی، حب کے اوپر مبنی تھی. اسی لیے جناب عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی کوئی گنجائش نہیں تھی. عیسیٰ کی شریعت یہ تھی کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہارے رخسار پر ایک تماچا مار دے تو تم دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دو. اگر کوئی تمہیں زبردستی 1 کلومیٹر دے کے چلا جائے تو تم 2 کلومیٹر اس کے ساتھ چلے جاؤ. یہ بھی ہدایت کا ایک طریقہ تھا، یہ بھی ایک حکمت تھی. اس سے بھی بہت سے لوگ صراط مستقیم پہ آئے. لیکن ہمارے رسول کی شریعت جو ہے یہ فقط محبت پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ رسول کی شریعت عدالت پر مبنی ہے. یہاں قتل کا جواب قتل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ.
ہاتھ کے بدلے ہاتھ. بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. تو پیغمبر کی شریعت میں انتقام کی گنجائش ہے، لیکن جناب عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی. میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس مختصر سے مجمع کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج کچھ احمق قسم کے لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ کے لیے ان کے کسی دشمن کو شبیہ بنا دیا گیا، سن رہے ہیں، شبیہ بنا دیا گیا اور لوگوں نے اسے سولی دے دی اور جناب عیسیٰ بچ گئے، جناب عیسیٰ محفوظ رہ گئے، تو اللہ نے امام حسین کے لیے کسی کو حسین کی شبیہ کیوں نہیں بنایا کہ وہ قتل ہو جاتا، امام حسین بچ جاتے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. عزیزو، یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جناب عیسیٰ کو سولی سے اس لیے بچایا گیا اور ایک شخص کو جو جناب عیسیٰ کے دشمنوں میں تھا عیسیٰ کی شبیہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ قتل ہو جائے. جناب عیسیٰ کو چرخ چہارم پر اٹھا لیا گیا چونکہ عیسیٰ کی شریعت میں دنیا میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی. اور کیا آپ نے عیسیٰ کی شریعت میں دنیا میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی، لہذا اگر جناب عیسیٰ قتل ہو جاتے تو ان کی شریعت میں کم سے کم دنیا میں انتقام نہیں لیا جا سکتا تھا. لیکن امام حسین پیغمبر اسلام کے نواسے تھے اور محمد کی شریعت میں انتقام کی مکمل گنجائش تھی. آپ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مکمل گنجائش تھی محمد کی شریعت میں انتقام کی. میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن بھائی ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک جب بھی اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا گیا تو یا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، میری بات سمجھئے، یا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا یا پھر اس نبی کے جانشین نے اس کا انتقام قاتلوں سے لیا. میری بات سمجھئے، اس کا انتقام قاتلوں سے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو عذاب نازل ہوتا تھا یا اس کا جو وارث نبی ہوتا تھا وہ اس کا انتقام لیتا تھا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین کے قتل کے بعد امام حسین کے کسی وارث کو تلوار اٹھانے کا اذن نہیں تھا. آپ سن رہے ہیں؟ تا ظہور مہدی اب ہمارا کوئی امام تلوار اٹھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے بیٹے کو انتقام نہیں لینا تھا، اللہ کا عذاب بھی نازل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا. کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے؟ تو اب یہ اتنے سارے کوشچنز ہمارے سامنے ہیں، اتنے سارے مسئلے ہمارے سامنے ہیں کہ حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، سارے گھر والے شہید ہو گئے. نہ تو اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ محمد کی امت ہے، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، نہ حسین کے کسی وارث کو ابھی تلوار چلانے کا اذن ہے. وہ تو جب امام کا ظہور ہوگا تب وہ تلوار لے کے آئیں گے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے میسج کیا جائے؟ اس سے پہلے اگر کوئی نبی قتل ہوا، کوئی رسول قتل ہوا تو یہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوا یا اس کے وارث نے انتقام لیا. اب حسین بھی نبی کے نواسے ہیں، نبی کہہ رہے حسین منی و انا من الحسین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کا قتل محمد کا قتل ہے، حسین کی شہادت محمد کی شہادت ہے، حسین کا قاتل محمد کا قاتل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اس قاتل پر یا تو اللہ کا عذاب نازل ہو اور یا حسین کا کوئی وارث انتقام لے، لیکن یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں. ان تمام مشکلات اور ان تمام مسائل کے حل کو جناب مختار کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد. ان کو جناب مختار کہتے ہیں. ایک بابا سے بلا صلوات پڑھے بل محمد وآلہ. ان کو جناب مختار کہتے ہیں. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، بلکہ کتاب کا نام ہے لطائف الاحمدیہ. کتاب کا نام ہے لطائف الاحمدیہ. لطائف الاحمدیہ میں تحریر ہے، آپ متوجہ رہیں، لطائف الاحمدیہ میں تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں. دیکھیں سنیے، پیغمبر امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جناب یحییٰ کے قتل کے بعد انتقام کے طور پر 70,000 افراد کو قتل کرایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ 70,000 افراد قتل ہوئے جناب یحییٰ کی شہادت کے بعد. اس کے انتقام کے طور پر پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ وحی لے کے نازل ہوا، اللہ کی طرف سے جبرائیل وحی لے کے نازل ہوئے ہیں کہ یحییٰ کے قتل کے انتقام میں 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے تھے، حسین کے خون کے انتقام میں 70,000
اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے، یعنی 1,40,000 لوگ قتل کیے جائیں گے. میں کہوں گا یہی وہی آ جاتی کہ 1,40,000 قتل کیے جائیں گے. یہ وہی کا طریقہ کیا ہے کہ 70,000 اور 70,000، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کی گفتگو کا انداز ہے. ذرا قرآن پڑھو، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر دہرائے جانے والے 7 نازل کیے، یعنی 7 اور 7. تو جیسے وہاں انداز گفتگو ہے کہ 7 اور 7، ویسے یہاں 70,000 اور 70,000. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 70,000 ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے. اور پھر عزیزوں لطائف الاحمدیہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا، اور پھر صاحب کتاب تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ جناب مختار کے انقلاب کی طرف ہے، جناب مختار کے انقلاب کی طرف ہے. بس عزیزوں ایک آخری بات، اور اس کے بعد نظامت کے لیے ہمارے بڑے بھائی جناب وزیر باقری صاحب تشریف لائیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. بس عزیزوں صرف آخری بات انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیے عزیزوں، جناب مختار کے انتقام کے سلسلے میں آج کچھ لوگ عجیب عجیب قسم کے سوال اٹھاتے ہیں. میں کہا صاحب جناب مختار نے کسی سے اجازت نہیں لی تھی. دیکھیے میں ڈھونڈ کے لایا ہوں یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے. میں نے کہا جناب مختار نے کسی سے اجازت نہیں لی تھی. ابھی ایک کتاب کا اجرا ہوا ہے، ایک کتاب اور چھپوائی ہمارے مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ نے، نزہہ اثنا عشریہ، شہید رابع کی تحریر کی ہوئی کتاب. کسی معمولی شخصیت کی کتاب نہیں، شہید رابع نے، یعنی ہمارے چوتھے شہید نے کتاب تحریر کی اور جواباً تحریر کی، تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں تحریر کی. تو نزہہ اثنا عشریہ میں شہید رابع نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص کہ جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح. دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں جتنے بھی لوگ ہوں لیکن دور دور تک لوگوں کے دیکھنے کی گنجائش ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بڑی آرگومنٹری ہے جو میں آپ کی خدمت میں سنیے گا. جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح. یہ تیسرے خلیفہ عثمان کا دودھ شریک بھائی تھا. میری بات سمجھ لیں، تیسرے خلیفہ کا دودھ شریک بھائی تھا، اور اس نے اسے امان دے رکھی تھی. فتح مکہ سے پہلے پیغمبر اسلام نے اس کے قتل کو مباح قرار دیا تھا. لیکن میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، یا علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے فتح مکہ سے پہلے اس شخص کا نام لے کر اس کے قتل کو مباح قرار دیا تھا. جب پیغمبر نے مکہ فتح کیا تو تیسرے خلیفہ اس کو اپنے گھوڑے پر بیٹھا کر لے کر پیغمبر کے پاس آئے. ان کی وجہ سے کسی نے اس کو قتل نہیں کیا، اور وہ اس کو لے کے پیغمبر کے پاس آئے. فتح مکہ کے موقع پر ایسے کئی کام ہوئے. عباس ابن عبد المطلب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو یہ لے کے آئے، کسی نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو پیغمبر کے پاس لے کے آئے. اس نے پیغمبر کے ساتھ کلمہ، پیغمبر کے سامنے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ واپس چلا گیا. جب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب کلمہ پڑھنے کے بعد واپس چلا گیا تو شہید رابع نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم میں کوئی مرد رشید ایسا نہیں تھا کہ جو اسے قتل کر دیتا؟ سن رہے آپ کیا نہیں سن رہے؟ کہا تم میں کوئی ایسا مرد رشید نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. تو صحابہ میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا، اگر حکم نہیں دیا تھا تو کم سے کم اشارہ کر دیا ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ معصوم کی شان کے خلاف ہے. ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کہ یہ معصوم کی شان کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معصوم کی اشارے کے بغیر، کیا سن رہے ہیں آپ، معصوم کے کسی دشمن کو قتل کرے، وہ ملا کی نگاہ میں کچھ بھی ہو مگر محمد کی نگاہ میں مرد رشید ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، مرد رشید ہوتا ہے. فرمایا تم میں کوئی ایسا مرد رشید نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. تو یہ جناب مختار، آپ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. اب یہاں لوگ کہتے صاحب انہوں نے اجازت نہیں لی تھی،
اجازت نہیں لی تھی. ارے کہاں کی بات کرتے ہو, اجازت نہیں لی تھی. بس آخری بات ہے, امام حسن علیہ السلام سے مولا علی نے جب علی کے سر پر ضربت لگ چکی تو مولا علی نے وصیت فرمائی تھی. کیا وصیت فرمائی تھی؟ کہا تھا بیٹا حسن, اس نے میرے سر پر ایک ضربت لگائی. دیکھیے ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے اس بات کو سنا ہی نہ ہو جیسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہا اس نے میرے سر پر ایک ضربت لگائی تو تم بھی اس کے سر پر ایک ہی ضربت لگانا. یہ تو آپ سنتے رہتے, اس نے ایک ضربت لگائی تھی, تم بھی ایک ہی ضربت لگانا. بے شک عدل کی اس سے بڑی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی, اس سے ہمیں انکار نہیں. لیکن مولا علی کے کہنے کا مطلب تو سمجھیے کہ اس نے میرے سر پر ایک ضربت لگائی تھی, لہذا تم بھی اس کے سر پر ایک ہی ضربت لگانا. یعنی مولا علی بتا رہے ہیں کہ جیسے اس نے مجھے قتل کیا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی, خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ جیسے اس نے مجھے قتل کیا تم بھی اس کو ویسے ہی قتل کرنا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی معصوم کا قاتل سامنے آئے تو دیکھا یہ جائے گا کہ جیسا ظلم اس نے کیا اسی کے اعتبار سے اس سے انتقام لیا جائے. اب آپ مختار نامہ پورا پڑھ کے دیکھ لیجئے یا ٹی وی کے سیریل میں دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ جناب مختار نے سزا کیسے دی. ہر آنے والے سے پوچھا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. ہر آنے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا, اور جب آنے والا اپنا ظلم بیان کر رہا ہے تو اسی ظلم کے مطابق اسے سزا دی جا رہی ہے. بس عزیزوں, میں نے بات کو تمام کیا. تو یہ جناب مختار جن کے لیے امروہہ کے بزرگ شاعر, سینئر شاعر جناب ناصر نقوی نے 4 مصرے کیا زبردست کہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم نے کمال عابد بیمار کر دیا, کتنا بلند صبر کا معیار کر دیا, اور کوئی خوشی ملی بھی اگر کربلا کے بعد ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا. کربلا کے بعد کسی نے امام زین العابدین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ہمارے شہر کے بزرگ شاعر, مرحوم شاعر جناب تصویر لکھنوی نے کیا خوبصورت 2 مصرے فرمائے. وہ فرماتے ہیں مبارک ہو تجھے مختار تیرے کارناموں سے, مبارک ہو تجھے مختار تیرے کارناموں سے, جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی. جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختار اسے کہتے ہیں کہ جس کا ذکر آ جائے تو امامت مسکرائے. اور کر رہے ہیں آپ, جس کا نام سن کے امامت مسکرا اٹھے, جس کے کارناموں پر امامت کے ہونٹوں پر تبسم آ جائے. تو اب اگر مختار کا نام لے کے کسی کا چہرہ بگڑنے لگے تو پھر اس کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. بس عزیزوں, یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور جشن کا اہتمام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات, اور خاص طور سے 29 کی رویت کے اعتبار سے 3 شعبان کو یہ جشن ہوتا ہے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کی 2 تاریخ ہوتی ہے, لیکن آج ماشاءاللہ 3 شعبان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دوہری خوشی ہے, اس لیے کہ آج یوم آمد ہے, یوم ظہور ہے, یوم ولادت باسعادت ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا, اور کل شعبان کی 4 تاریخ ہے جو روز ولادت ہے سرکار باب الحوائج باب المراد سرکار قمر بنی ہاشم کا. میں سمجھتا ہوں کہ عزیزوں یہی وہ رات ہے کہ اگر میں اپنی تقریر کو قرآن مجید کی اس آیت پہ تمام کروں تو اس سے بہتر کچھ نہ ہوگا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس سورج کی کہ جو چمکنے والا ہے, اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے. تو 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور 4 شعبان جناب عباس کی ولادت. ہاں عزیزوں, آج کا دن وہ ہے کہ جو سورج کے چمکنے کا دن ہے, کل کا دن وہ ہے کہ چاند پیچھے پیچھے آ رہا ہے. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. ایک باوات بلند صلوات پڑھیں پر محمد والے